صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، آج ہماری خطاب کا جو عنوان ہے وہ ہے عقیدے کی حفاظت۔ یعنی میں آج کے اس تقریر میں آپ کو عقیدے کی بارے میں بتاؤں گا کہ عقیدہ کتنا اہم ہوتا ہے اور ایک بندے مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا ان کے لیے کیسا عقیدہ ہونا چاہیے اس کا میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ ہماری زندگی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک کو ہم جسم کہتے ہیں اور دوسرے کو روح۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی۔ ہر شخص جسم کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ آدمی لمبا ہے، یہ آدمی چھوٹا ہے، یہ آدمی دبلا ہے، یہ آدمی موٹا ہے، یہ آدمی صحت مند ہے، یہ آدمی بیمار ہے۔ کسی آدمی کی جو یہ کیفیات بیان کی جاتی ہیں، جو صفتیں بیان کی جاتی ہیں، جسم کو دیکھ کر بیان کی جاتی ہیں، مگر انسان کے اندر پوشیدہ رہنے والی روح کیسی ہے یہ کسی کو نظر نہیں آتی۔ کوئی نہیں یہ بتا پاتا کہ صحت مند آدمی کے جسم میں جو روح پوشیدہ ہے وہ صحت مند ہے یا بیمار ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں اور جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے۔ جسم نظر آتا ہے مگر جسم کچھ نہیں، روح نظر نہیں آتی اور روح سب کچھ ہے۔ آپ نے ایک انسان کو چند انسانوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ کبھی آپ نے اس کا جنازہ اٹھانے والوں سے پوچھا کہ اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ یہ ہمارا ساتھی تھا، ہمارے ساتھ رہتا تھا، آج یہ خاموش ہو گیا، اسے شہر خاموشہ کیوں لے جا رہے ہو؟ اسے قبرستان نہ لے جاؤ، ہمارے درمیان رہنے دو، ہمیں ابھی اس سے بڑی باتیں کرنی ہے، اس کے ساتھ تفریح کرنی ہے۔ آپ ایسا نہیں پوچھتے اس لیے کہ وہ مردہ ہو گیا ہے، روح اس کے جسم سے نکل چکی ہے۔ جب تک روح اس کے جسم میں موجود تھی اس وقت تک وہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، مگر اب روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ اسے قبرستان میں بسایا جائے گا۔ پتہ چلا کہ اصل جسم نہیں ہے بلکہ روح ہے۔ روح نکل جائے تو جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ جسم معاشرہ میں رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اب عقیدہ اور عمل سے بڑھ کر عقیدہ ہوتا ہے۔ میں اب یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ برادران اسلام، انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جسم نظر آتا ہے مگر روح نظر نہیں آتی، اور جو نظر آتا ہے وہ کچھ نہیں ہے اور جو نظر نہیں آتا وہی سب کچھ ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو مذہب دیا وہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، یعنی اللہ نے ہمیں جو اسلام مذہب عطا فرمایا یہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک کو عقیدہ کہتے ہیں اور ایک کو عمل۔ عمل نظر آتا ہے مگر عقیدہ نظر نہیں آتا۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، نظر آتا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نظر آتا ہے، حج کر رہا ہے، نظر آتا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، نظر آتا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، نظر آتا ہے، مگر اس کا اپنے نبی کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ نظر نہیں آتا۔ اس کا اپنے خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ نظر نہیں آتا۔ اس کا آخرت کے بارے میں کیا تصور ہے یہ نظر نہیں آتا۔ آخرت پر اس کو کتنا یقین ہے یہ نظر نہیں آتا۔ خدا کی وحدانیت پر اسے کتنا پختہ یقین ہے یہ نظر نہیں آتا۔ میں کہوں گا کہ عمل نظر آتا ہے مگر عقیدہ نظر نہیں آتا، اور جس طرح روح نظر نہیں آتی مگر وہی سب کچھ ہے۔ روح نکل جائے تو جسم بے جان ہے، اسی طرح عقیدہ نظر نہیں آتا مگر عقیدہ سب کچھ ہے۔ عقیدہ نکل جائے تو عمل بے جان ہو جایا کرتا ہے، عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، عمل منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اور عقیدہ جسم اسلامی کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ عقیدہ اگر فاسد ہو گیا تو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ عقیدہ کی بنیاد پر اعمال قبول ہوتے ہیں،
عقیدہ بنیاد ہے اور عمل کی حیثیت فرع کی ہے۔ اس لیے علماء اہل سنت ہر دور میں عقیدے کی اہمیت پر زور دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عقیدے کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ برادران اسلام، ہم نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ عقیدے کے فساد کے بعد انسان مومن نہیں رہ جاتا، اس کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو مسلمان ہو کر، یعنی تم نے ایمان قبول کیا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مگر اب تم سے ایسی حرکت صادر ہو گئی ہے کہ تمہارا ایمان باقی نہیں رہا اور تم کافر ہو چکے ہو۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں جا رہے تھے اور آپ کے آگے آگے کچھ منافق تھے۔ ان میں سے کسی نے کہا کہ اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید ہے کہ یہ شخص ملک شام کے محلات اور قلعے فتح کر لے گا، حالانکہ یہ بہت بعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے آگاہ فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سواروں کو بلاؤ اور روکو اور ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس طرح کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہم تو محض خوش طبعی اور دل لگی یعنی مذاق میں ایسا کہہ رہے تھے، اور ان کا یہ عذر قبول نہ کیا گیا اور وہی نازل کی گئی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، یعنی تمہارا کوئی عذر اور بہانہ نہ سنا جائے گا، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ برادران اسلام، غور کریں کہ یہ خطاب کس سے ہے، کس سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو؟ ان لوگوں سے جو کلمہ پڑھتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، اور ایسی نماز جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کی صورت مسلمانوں کی جیسی تھی، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مگر قرآن نے اعلان کیا کہ تم مومن نہیں کافر ہو چکے ہو۔ یہ حکم ان کے لیے کیوں آیا؟ صرف اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دل میں کھوٹ تھا، جس کا اظہار انہوں نے اپنی زبان سے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے محلات کے فتح کی پیشن گوئی کی تھی، تو انہوں نے آپ کی غیب دانی پر شک کیا اور علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کیا، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے متعلق ان نازیبہ کلمات پسند نہ آئے، اور حاکم الحاکمین نے ان کے متعلق قرآنی فیصلہ نازل فرما دیا کہ بارگاہ نبی میں گستاخی بے ادبی کے بعد اب وہ مسلمان نہ رہے بلکہ کافر ہو گئے۔ رب فرماتا ہے لا تعتذروا، یہ بہانہ نہ کرو کہ ہم تو مذاق میں ایسا کہہ رہے تھے، تمہارا بہانہ قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ تم نے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، اور نبی کے شان میں گستاخی کے بعد کوئی تعویل، کوئی عذر قبول نہ کیا جائے گا۔ پتہ چلا کہ نبی کی گستاخی چاہے جس طرح بھی ہو کفر ہے۔ برادران اسلام، معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ صحیح ہونا نہایت ضروری ہے۔ دل کے کسی بھی گوشے میں آپ کے خلاف، آپ کے شان کے خلاف بھی کوئی خیال نہ آنے پائے، آپ کے متعلق کوئی نازیبہ کلمہ بھی زبان سے نہ ادا ہونے پائے، ورنہ ساری عبادتیں، ساری نمازیں، تمام اعمال سب برباد ہو جائیں گے، اور لاکھ زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے رہیں مگر حقیقت میں وہ مسلمان نہ ہوں گے، کافر ہوں گے اور اسلام سے خارج ہوں گے۔ یہی قرآن کا فیصلہ ہے کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم سے یہی سبق ملتا ہے۔ برادران اسلام، اہل مدینہ کے بہت بڑا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اور اس کے اثر اور رسوخ کے باعث مدینہ کا حکمران بنایا جا رہا تھا اسے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے حالات صورت بدل گئے اور اس میں بہت زیادہ تبدیلی آ گئی۔ یہودیوں سمیت تمام قوم نے منفقہ طور پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا حاکم تسلیم کر لیا، جس سے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بہت نقصان پہنچا۔ چنانچہ اسی دن سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف مخفی کارروائیوں اور پس پردہ سازشوں میں وہ مبتلا ہو گیا۔ یہ طبقہ اسلام کے خلاف کھلی مخالفت مزاحمت کی جرات نہ کر سکا، لہذا ظاہراً اسلام سے وابستگی کا لبادہ اوڑھ کر مختلف قسم کے فتنہ انگیزیوں کا جال بچھانے لگا۔ قرآن کریم نے اس طبقے کی نشاندہی اس قدر جامع انداز میں کیے کہ نہ صرف عہد رسالت کے ان منافقین کی واضح تصویر سامنے آ جاتی ہے، بلکہ ہر دور میں منافقت کے مختلف روپ بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یعنی اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ، یعنی اے نبی، جب منافق آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ بھی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرات، ان آیات کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا قول ایمان زبان کے اقرار کی حد تک ہے مگر دل کی تصدیق سے محروم ہے۔ یہ محض زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے، اس لیے ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اب یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی کہ جو بات محض زبان سے کہی جائے، دل اس کی تصدیق نہ کر رہا ہو، کہی ہوئی وہ بات خواہ خدا، رسول اور آخرت پر ایمان لانے ہی کہ کیوں نہ ہو، قابل قبول نہ ہوگی، اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ جب ایسی پاکیزہ بات کا جو اسلام اور ایمان کا اصل الاصول ہے صرف زبان سے ادا ہونا کافی نہیں سمجھا گیا، اور قرآن نے صرف زبان سے ان باتوں کا اقرار کرنے والوں کو وما ہم بمؤمنین کہا کہ انہیں مومن نہ جاننا، اور ان المنافقین لکاذبون کہا انہیں جھوٹا قرار دیا، تو جو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جن کا عقیدہ صحیح نہ ہو وہ مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن وہی ہے جو زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ دل سے بھی تصدیق کرے، اور جو دل سے تصدیق نہ کرے، اپنا عقیدہ درست نہ رکھے، خواہ وہ ایمان اسلام کے دعوے میں کتنا ہی چرب زبان ہو، کتنا ہی چرب زبان کیوں نہ ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضرات، قرآن کریم کی ان آیات بینات سے ہمارے لیے اندازہ کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے کہ عقیدے کی کیا اہمیت ہے۔ عقیدہ درست نہ ہو تو اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کے دن سے متعلق ان کا عقیدہ پختہ نہ تھا، تو قرآن نے وما ہم بمؤمنین کہہ کر ان کے ایمان کی نفی کر دی کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں۔ یہ منافقین نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، مگر قرآن ان کے کاموں کے ان کے مومن ہونے کا انکار کر رہا ہے، تو پتہ چلا کہ عقیدہ درست نہیں تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ کلمہ پڑھنے کا اعتبار ہے، اور نہ کوئی عبادت کارگر ہے۔ برادران اسلام، اب کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا کہ کوئی نماز بھی پڑھے اور مومن نہ ہو؟ کہتے پھر سے چالو کر دے، پنکھا کھل بند کر دے، پنکھا کھل بند کر دے، ہاں تو برادران اسلام، کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی نماز بھی پڑھے اور مومن نہ ہو؟
روزہ بھی رکھے اور مومن نہ ہو، زکوٰۃ بھی دے اور مومن نہ ہو، حج بھی کرے اور مومن نہ ہو، داڑھی بھی رکھے اور مومن نہ ہو، کلمہ پڑھ کر اپنے مومن ہونے کا اعلان کرے اور مومن نہ ہو، تو میں ایک مثال پیش کروں گا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کی بارات لے کر جائے، حدود الشرع میں رہ کر دھوم دھام کے ساتھ دلہن والوں کے گھر پہنچے، وہاں کھانے پینے کا شاندار انتظام ہو، طرح طرح کے کھانے ہوں اور دسترخوان پر سب کھانے بچھا دیے جائیں، صاحب خانہ پہلے سرکار غریب نواز کی فاتحہ دلائے، پھر مہمان خوب چٹکھارے لے کر کھانا کھائیں، نکاح کا وقت آئے تو قاضی صاحب لڑکی سے کہیں کہ بعوض اتنے روپیے سے اتنا مہر سکہ راج الوقت ہم نے تمہیں فلاں کے بیٹے فلاں کو تمہارا نکاح میں تم اجازت دیتی ہو، کیا تم نے قبول کیا؟ لڑکی اگر کہہ دے کہ نہیں، قاضی صاحب لاکھ سمجھائیں مگر وہ یہی کہتی رہی کہ نہیں، تو اب بتائیے دولہے کا باپ لڑکی کو بہو بنا کر لے جا سکتا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا کہ ہم نے بڑے روپیے خرچ کر کے بارات کا اہتمام کیا ہے، اب چاہے لڑکی قبول کرے یا نہ کرے ہم تو اسے بہو بنا کر لے جائیں گے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ معلوم ہوا کہ نکاح بارات لانے کا نام نہیں ہے، کھانے پینے کا نام نہیں ہے، اہتمام کا نام نہیں ہے، وہ تو ایجاب و قبول کا نام ہے۔ اگر بارات نہ بھی آتی، دو شخصوں کے سامنے ایجاب و قبول ہو جاتا تو لڑکے کا باپ خوشی خوشی لڑکی کو بہو بنا کر لے جاتا۔ حضرات اب غور سے سنیں کہ جس طرح نکاح میں دھوم دھڑاکے کے پھیلاؤ نہیں دیکھا جاتا، بس ایجاب و قبول کو دیکھا جاتا ہے، ایسے ہی مومن ہونے یا نہ ہونے میں نماز روزہ کا پھیلاؤ نہیں دیکھا جاتا، اللہ اور رسول کے متعلق ان کا عقیدہ دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول سے اس کا تعلق کیسا ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے یا نہیں، اگر ہے تو یہ ساری چیزیں کام کی ہیں، اور اگر سرکار کا نہیں تو ہر چیز بیکار ہے، ناقابل قبول ہے۔ اسی لیے تو ہم نے پہلے کہہ دیا کہ عقیدہ اصل ہے، عقیدہ ہی سب کچھ ہے، عقیدہ نہیں تو اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرات کہا بھائی یار دیکھیں گھڑیوں نہیں دیکھا تھا کیا بولتا ہے نہیں اندھیرا دیکھا تھا۔ ابھی میں نے ایک مثال دیا، اب ایک مثال آئیے ذرا اس مسئلے کو ایک اور مثال سے واضح کر دوں کہ 95 سال کا بوڑھا شوہر اور 90 سال کی بوڑھی بیوی ہو، یہ وہ شوہر ہے جس نے زندگی بھر کمایا مگر بینک بیلنس بیوی کے نام، ہیرے جواہرات کی تجوری بیوی کے پاس، گھر میں زمین، ہر طرح کی جائیداد پر بیوی کا قبضہ، سونے اور جواہرات سے لدی ہوئی بیوی اور یہ خالی ہاتھ شوہر، دونوں بڑھاپے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گزرے ہوئے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، نادی پوتے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی دوران گفتگو کا رخ بدل گیا، شوہر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ غصہ میں بھر کر ایک ہی سانس میں پے در پے 5-10 طلاقیں دے دی۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو بوڑھا مفتی کے پاس گیا، مفتی صاحب نے مسئلہ سن کر حکم بیان کر دیا کہ تمہاری بیوی تمہارے نکاح سے نکل چکی ہے، اب تمہارا اس سے رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ بوڑھے شوہر نے کہا کہ حضور زندگی بھر محنت مشقت کی، خدا نے بہت نوازا، ساری دولت اپنی بیوی پر لٹاتا رہا، آج جو کچھ ہے اسی کے پاس ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لہذا 2 لفظ طلاق ہی کا میں نے دیے ہیں، صرف میں نے طلاق ہی تو کہا ہے، میری محبت کا پھیلاؤ بھی دیکھیے، زر زمین بینک بیلنس سونا چاندی سب کچھ اس پر نچھاور کر دیا، یہ غصہ چند لمحے کا تھا، لہذا ہمارا ماضی بھی دیکھیے کہ صرف حال نہ دیکھیے، جواب دیجئے مگر ماضی کے آئینے میں۔ مفتی صاحب نے کہا کہ صاحب آپ نے زندگی بھر خواہ محبت کے کتنے ہی پھول برسائے ہوں، مگر جیسے ہی آپ نے طلاق 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 کہا، آپ اس کے شوہر اور وہ آپ کی بیوی نہ رہی، اب زندگی بھر کے تعلقات ختم ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح غور سے سنیے گا کہ ٹھیک اسی طرح کوئی زندگی بھر نمازیں پڑھے، روزے رکھے،
حج کرے، زکوٰۃ دے، اعمال صالحہ کرے، اس کی یہ عبادتیں اسی وقت تک قابل قبول ہوں گے جب تک وہ بارگاہ مصطفیٰ کا عقیدت مند اور نیاز مند رہے، مگر جیسے ہی اس کے عقیدے میں فساد پیدا ہوا، توہین آمیز کلمہ اس کے زبان سے نکلا، ویسے ہی اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے اور وہ دائرۂ اسلام سے خارج ہو گیا۔ انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا باقی۔ وما علینا الا البلاغ۔